بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک فضول بے بنیاد بات پر میں کیسے یقین دلاؤں گا انہیں کہ میں نیلم تو کیا کسی بھی لڑکی کے لیے جان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، شادوں کے لیے بھی نہیں، ہرگز نہیں، اتنی فالتو نہیں ہے میری جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس روز جب یہ حادثہ پیش آیا تو میں اسی شاہدہ پروین کی وجہ سے بہت اپسیٹ تھا۔ اس نے مجھے محبت کا فریب دیا، بے وقوف بنایا اور شادی کر لی ایک بوڑھے دولت مند سے جو عمر میں اس سے دگنا ہے۔ اس نے باپ کو شوہر بنا لیا۔ ٹیک اٹ ایزی، اس نے شفقت سے کہا۔ زندگی میں ایسے بہت تجربات ہوں گے تمہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تم زندگی کی قدر کرتے ہو۔ ڈاکٹر صادقہ پلیز، میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مشہود کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر غیور ادھر ہی گئے ہیں، ڈاکٹر مشہود کی طرف ظاہر ہے۔ ان سے باتوں باتوں میں تمہارا ذکر نکلا تو سب بتا دیں گے۔ شادوں والی بات بھی معلوم ہے انہیں ڈاکٹر غیور کو؟ ہاں، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ سب بتا دیتے ہیں ڈاکٹر کو، اور اس کیس میں تمہاری فزیشین وہی ہیں ڈاکٹر غیور۔ ہم جیسے جونیئر صرف رپورٹ دیتے ہیں، علاج انہی کا چلتا ہے۔ میں نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے ابھی فارغ کر دیا جائے یہاں سے؟ وہ ہنسنے لگی۔ ہم اپنی مرضی سے تمہیں دوا نہیں دے سکتے تو ڈسچارج کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر تمہاری حالت ایسی کہاں ہے؟ تمہیں تو کم سے کم ایک ہفتہ اور یہاں رہنا پڑے گا، اور اگر میں بھاگ جاؤں؟ کیسے بھاگو گے؟ ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ پہلے۔ وہ بولی تمہیں تو ابھی پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ کل تو نیلم بہت خفا ہوئی تھی، ایم ایس کو فون کیا تھا اس نے کہ ہسپتال والے مجھے لفٹ نہیں کرواتے۔ پہلے 2 دن آئی سی یو میں ٹھیک تھا، تیسرے دن مجھے بتایا گیا کہ جیسے ہی کمرہ خالی ہوا ہم شفٹ کر دیں گے، مگر چوتھے دن بھی وہ جنرل وارڈ میں پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے گا، یہ خاص خیال رکھا ہے اس کا؟ کچھ نہیں کر سکتے تو رہنے دے، میں اسے پرائیویٹ کلینک لے جاتی ہوں۔ اور ایم ایس ہیں ڈاکٹر افضال، وہ بھی کم نہیں ہے، نیلم کے سامنے تو ہو جاتے ہیں ریشہ ختمی، ہمارے ساتھ چنگیز خان جیسا سلوک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مشہود کیا لگتے ہیں تمہارے؟ جھوٹ مت بولو، تم نے میٹرک کا داخلہ بھیجتے وقت انہی کے گھر کا پتہ لکھا ہوگا فارم میں، کیا بھول گئے؟ اور تعلق کوئی نہیں تو پھر ڈر کیوں رہے ہو ان سے اتنا کہ وہ قتل کر دیں گے تمہیں؟ جواب سے میری جان یوں بچ گئی کہ 2 خونخوار قسم کے وارڈ بوائے ایک اسٹریچر کے ساتھ یوں نمودار ہوئے جیسے کال کوٹڑی کے مجرم کو پھانسی گھاٹ لے جانے والے آتے ہیں۔ چلو بھائی پرائیویٹ کمرے میں عیش کرنے، ایک نے کہا اور میری ٹانگیں پکڑ کے کھینچا۔ دوسرے نے میری بغلوں میں ہاتھ دے کر مجھے اسٹریچر پر پھینک دیا اور بولا ویسے تو ٹھیک ٹھاک لگتے ہو، گپ شپ بھی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ۔ یہ میرے لیے خاصے اطمینان کی بات تھی کہ میری 206 ہڈیوں میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹی ہے، اور جسم کے جو حصے درد کا شکار ہیں یا سوجے ہوئے ہیں وہ حادثے میں آنے والی چوٹ کا اثر ہے۔ میرا سر سلامت تھا، حواس ٹھیک تھے، میں لنگڑا لولا یا معذور نہیں ہوا تھا۔ پرائیویٹ روم میں پہنچتے میں نے گھنٹی بجائی اور اس وقت تک بجاتا رہا جب تک ایک نرس پاؤں پٹکتی اور جھنجھلاتی ہوئی نمودار نہیں ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ ہاتھ گھنٹی پر چپک گیا ہے؟ یہاں گھنٹی نہیں گھنٹا ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ ڈیوٹی دینے والوں کے گلے میں لگتا ہے سب بہرے اسی وارڈ میں بھرتی کر لیے گئے ہیں۔ وہ کچھ محتاط ہو گئی۔ آپ ابھی کمرے میں پہنچے ہیں، آتے ہی کیا ضرورت پڑ گئی ایسی؟ یہ ایمرجنسی بیل ہے، کسی کو کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اتنی دیر میں تو بلانے والا 2 بار فوت ہو سکتا ہے۔ خیر میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو کپڑے میں نے پہن رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کپڑوں کے ساتھ اچھی خاصی رقم تھی، میری گھڑی اور کاغذات۔ دیکھیے مجھے یہ سب نہیں معلوم نہیں تو معلوم کر کے بتاؤ مجھے، ورنہ 1 گھنٹے میں ڈاکٹر غیور حیدر کے ساتھ ڈاکٹر مشہود الظفر آنے والے ہیں، اور وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ شام کو جب مس نیلم آئیں گی تو ان کے ساتھ ایم ایس بھی آئیں گے، پھر مجھے ان سے کہنا پڑے گا تم نے مجھے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں پوچھتی ہوں مگر اس بارے میں شاید وہی بہتر جانتے ہوں گے جو آپ کو لے کر یہاں آئے تھے۔ تمام چیزیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، شعبہ حادثات والے۔
میں نے سوچتے ہوئے کہا یعنی یہ سب چیزیں مس نیلم کے پاس ہو سکتی ہیں۔ مس نیلم کا فون نمبر کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بکھلا گئی۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں؟ پھر کیا معلوم ہے تمہیں؟ آدھا پاکستان ان کو جانتا ہے، لگتا ہے کہ میری طرح تم بھی باقی آدھے پاکستان میں ہو۔ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھیں جی، آج جب نیلم آئے تو آپ ایک مہربانی کریں مجھ پر، ان کے ساتھ ایک فوٹو بنوا دیں، میرا کیمرے کا انتظام ہے۔ میں نے فراخ دلی سے کہا سارے ہسپتال میں اعلان کر دو گی کہ نیلم کے آٹوگراف لینے ہوں، تصویر اتارنی ہو یا اتروانی ہو، وہ تمہارے پاس اپنا نام لکھوا دے اور وقت پر آ جائے۔ کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، سب لائن بنا کے باری باری آئیں، 4 گھنٹے ٹھہریں گی۔ وہ خوشی خوشی جانے لگی۔ تھینک یو مسٹر ناصر۔ میں نے کہا بات سنو میری، آٹوگراف نہیں لوگی ابھی؟ موقع اچھا ہے، ورنہ ایک دن تمہیں اسی طرح لائن بنا کے بھی شاید چانس نہ ملے۔ اس کے جاتے ہی میں نے کھڑکی کھولی اور باہر کود گیا۔ کھڑکی صرف 3 فٹ اونچی تھی، مگر اس معمولی سی مشقت میں بھی میرے جسم کا جوڑ درد سے چلانے لگا۔ میں برآمدے میں گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں ایک اجڑے چمن میں پہنچ گیا، جہاں گھاس خشک تھی اور چند پودے ایک بے آب فوارے کے گرد نظر آ رہے تھے۔ فوارے کے تالاب کی منڈیر پر سیمٹ کی بینچوں پر اور درختوں کے سائے میں مریض اور ان کے لواحقین بیٹھے تھے یا لیٹے ہوئے ملاقات کا وقت شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جن کے لیے یہی انتظار گاہ ان کی خوابگاہ بھی تھی۔ وہ دور دراز سے آنے والے لوگ تھے جن کے مریض آپریشن کے انتظار میں تھے یا آپریشن کے بعد شفا یابی کے لیے داخل تھے۔ ان کی تیمار داروں کے پاس اس شہر میں قیام کی کوئی جگہ نہ تھی، نہ کسی عزیز کا گھر، نہ کرائے کا گھر اور نہ اللہ کا گھر۔ وہ ہوٹل کے اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور فٹ پاتھ پر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اس دن کے انتظار میں تھے جب مریض کو گویا اس کی میت کو لے کر واپس گھر جائیں، جو رب کی رضا۔ میں آخری جنگلے والی دیوار کے ساتھ ٹہلتا رہا، یہ غور کرتا رہا کہ اگر میں دیوار اور پھر جنگلے کو عبور کر کے سڑک تک پہنچنا چاہوں تو اپنی اس کوشش میں میری کامیابی کے امکانات کا تناسب زیادہ ہے یا ناکامی کا۔ میری جسمانی حالت یقیناً بہت خراب تھی اور یہ ہو سکتا تھا کہ میں جنگلے پر ہی لٹک جاؤں یا میرے کپڑے پھٹ جائیں تو میں جنگلے کے دوسری جانب فٹ پاتھ پر چت گروں۔ حادثے میں تو خیر کچھ نہیں ہوا تھا، مگر اب میری ٹانگ یا ریڑھ کی ہڈی چٹک جائے، پھر مجھے بڑی شان سے اسٹریچر پر ڈال کے واپس لایا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسپتال سے فرار ہونا کوئی جرم نہیں جس پر مجھے قید کی سزا ہو، نہ مجھے کوئی اس الزام میں پکڑ سکتا ہے کہ میں بل ادا کیے بغیر بھاگ رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر خفا ہوں گے، نرسیں بک بک کریں گی، اس کے بعد نیلم میری خاطر وقت ضائع کرنے پر افسوس کا اظہار کرے گی اور ڈاکٹر مشہود یہ فرمائیں گے کہ وہ بڑی خبیث اور احسان فراموش چیز ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں کوئی پبلسٹی نہیں چاہتا تھا جو مجھے نیلم کی وجہ سے ملنے والی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے ڈاکٹر مشہود کا سامنا کرنے کے خیال سے ہول آتا تھا۔ کاغذات، گھڑی اور رقم کا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ چیزیں نیلم کے پاس ہوں گی تو بعد میں بھی مل جائیں گی، لیکن لوٹ کے ڈاکٹر مشہود کے گھر جانے اور بیگم صاحبہ کی خدمت میں پکڑے جانے والے مفرور مجرم کی حیثیت سے پیشی کا خیال سہانے روح تھا۔ گیٹ بہت دور تھا اور چوکیدار مجھے دیکھ لیتا تب بھی ڈیوٹی چھوڑ کر میرے پیچھے نہ دوڑتا۔ زیادہ خطرہ غیر متعلقہ افراد سے تھا جو ہمدردی میں تھانے داری کریں گے یا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے ٹانگ اڑائیں گے۔ جب میں دیوار پر تھا اور جنگلے کو آدھا عبور کر چکا تھا، یعنی میری ایک ٹانگ اسپتال میں تھی اور دوسری باہر، تو کچھ آوازیں آئیں، اوئے اے کی ہو رہا ہے؟ یہ مریض تھے یا ان کے ملاقاتی؟ میں نے ان کی طرف دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ گڑبڑ باہر والوں نے کی۔ کچھ راہ چلتے لوگ رک گئے۔ جائے واردات پر موجود ایک بھٹے بیچنے والا درخت کے سائے میں اونگ رہا تھا، وہ بڑی پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ ایک رکشہ والے نے بریک لگائی۔
اگر میرے جسم پر اسپتال کے کپڑے اور ہاتھوں پیروں پر پٹیاں نہ ہوتی تو کوئی میری طرف متوجہ نہ ہوتا، باہر نکلنے کا راستہ دور ہو تو رکاوٹیں پھاند کے کسی شارٹ کٹ کا استعمال سب ہی کرتے ہیں۔ مجھ میں اتنی جسمانی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں دوڑ لگا کے سب کو پیچھے چھوڑ جاؤں یا کسی چلتی بس سے لٹک جاؤں۔ رکشا ٹیکسی کے لیے میری جیب میں پیسے نہیں تھے اور ویسے بھی ان سے امید کم تھی کہ کوئی میری مدد کرے۔ بھٹے والے کو مجھے پکڑنے میں پہل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس نے مجھے پیچھے سے جپھی مار لی۔ اوئے پاگل دے پتر، ذرا حالت دیکھ اپنی، اسپتال سے بھاگ رہا ہے۔ رکشا والا میرے سامنے آ گیا۔ اسپتال کے کپڑے تو چھوڑ جاتا۔ ایک بزرگوار نے فرمایا، میاں جی پولیس کے پہرے سے نکل کے بھاگا ہوگا، کی ہوگی کوئی واردات۔ میری کسی نے ایک نہیں سنی اور چند منٹ کے بعد مجھے گیٹ سے جلوس کی شکل میں واپس اندر لایا گیا۔ لمبی لاٹھی، نکیلی مونچھوں اور طوطے جیسی ناک والے سابق فوجی چوکیدار نے جلوس کا استقبال کیا اور ہکلا کے بولا، بس جی، باقی آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اور تیز سیٹی بجا کے حاضرین و ناظرین کو متوجہ کیا۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی پیرامیڈیکل سٹاف نے مجھے پکڑ لیا۔ میری پیشی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے سامنے ہوئی۔ مجھ سے پوچھا گیا اور معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ خاصا مشہور کیس ہوں۔ او جی، وہی جلا ہے جو نیلم کی گڈی کے نیچے آ کے جان دینے لگا تھا، ایک نرس نے مجھے پہچان کے کہا۔ ڈاکٹر نے اس انکشاف پر یا نرس کو دیکھ کے سیٹی بجائی۔ اوہ، آئی سی، اس کو دیکھنے آتی ہے وہ۔ یار ہم کیا اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ وہ تو آئی بیٹھی ہے جی، نرس نے کہا۔ نیلم شاید میرے جاتے ہی آ گئی ہوگی۔ مجھے فرار ہونے اور لوٹ کر آنے میں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر میں نے کھڑکی سے باہر قدم رنجا فرمایا ہو اور ادھر دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی ہو۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں تو سمجھی باتھ روم میں ہو۔ اس نے ایک ادائے ناز سے چہرے کے چاند کو زلفوں کی گٹا میں نمایاں کیا۔ میرے ساتھ آنے والے ڈاکٹر اور ہٹے کٹے سٹاف نے مجھے ہر طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ میری حالت ہی ایسی نہ تھی کہ میں نیلم کی بات کا جواب دیتا۔ بستر پر لیٹ جانے کے بعد اس لا حاصل مشقت سے مجھ پر تقریباً بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانس لیتا رہا اور جسم کے ہر عضو بیدار ہو جانے والے درد کی اذیت کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ نیلم کی وجہ سے میرے ساتھ ایک جمع غفیر اندر آ گیا تھا۔ ان میں ڈاکٹر، نرسیں اور سٹاف کے دوسرے لوگ سب ہی شامل تھے۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نیلم نے ناگواری سے کہا، یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے یہاں؟ نکالیں سب کو باہر۔ ڈاکٹر نے چلا کے کہا، آؤٹ ایوری باڈی۔ کمرہ خالی ہو گیا تو اس نے ایک نرس کو کچھ ہدایت دیں اور ایک وارڈ بوائے کی ڈیوٹی گیٹ پر لگا دی۔ نیلم نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا چکر ہے جی؟ مجھے بھی تو بتائیں۔ چکر کیا مس نیلم، آپ کا بیمار بھاگ گیا تھا، ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا اور گلے میں لٹکے ہوئے آلے کو اتار کے میرا معائنہ کرنے لگا۔ میڈیکل سے زیادہ مینٹل کیس لگتا ہے جی۔ یہ بھی ایک مرض ہے، توجہ حاصل کرنے کے لیے پبلسٹی کا اچھا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے نا، پہلے تو خبر آ گئی کہ نیلم کے پرستار نے راہ عشق میں جان نثار کرنے کے لیے۔ نیلم نے اس کی بات کاٹ دی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہوش کب آیا اسے؟ نرس نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے جی، اور ہوش آتے ہی یہ نکل گیا کسی اور پر مرنے کے لیے۔ کیوں یار؟ اگلی بار کس کی گاڑی کے نیچے آنے کا سوچا تھا؟ بابرا شریف کی؟ میں نے کہا، ول یو شٹ اپ پلیز۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا، اس کی ساری شوخ مزاجی ختم ہو گئی۔ نیلم کے سامنے اس کی بے عزتی ہو گئی تھی اور یہ سین اسٹاف نرس نے بھی دیکھا تھا۔ تاہم اس نے ایک مثالی ڈاکٹر بنتے ہوئے مسکرا کے کہا، سب سننی پڑتی ہے ہمیں، مریضوں کی الگ، ان کے ساتھ آنے والوں کی الگ۔ ڈاکٹر صاحب، نیلم نے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس سے اکیلے میں کچھ پوچھ لوں؟ وائی ناٹ؟ شیور، ڈاکٹر نے کہا اور نرس کے ساتھ واک آؤٹ کر گیا۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ بلا شبہ حسین اور پرکشش عورت تھی، اور اگر فلمی دنیا میں صف اول کی سٹار سمجھی جاتی تھی تو یہ اس کا حق تھا۔ نیلم ادھیڑ عمر کی وہ موٹی بدی ہیروئن نہیں تھی جو پنجابی فلموں میں 16 سال کی الڑ مٹیاروں کا رول کرتی ہے
اور رنگین ریشمی لاچے کرتے میں جسم کا فاضل گوشت ہلا کے فلمی شائقین کو اپنے سنسنی خیز رقص سے بے آوازیں بلند چلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، نیلم اس کا اصل نام نہیں، کچھ مصلحت کا تقاضا اور کچھ قانونی مجبوریاں ایسی ہیں کہ میں نے اصل واقعات میں کرداروں کو فرضی نام دے دیے ہیں۔ مداری کا تماشا دیکھنے والوں کے لیے نام سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ نیلم فلمی صنعت میں نوبار تھی اور اس نے بہت جلد پرانی گھسی پٹی اور کھٹارا ہیروئنوں سے اکتائے ہوئے تماش بینوں کے دلوں کو گرما دیا تھا۔ اس کی عمر کا بھی کوئی اندازہ نہ کر سکا۔ عمر کا مسئلہ ہر عورت کے ساتھ ایسا ہی ہے، اگر وہ 30-35 کی تھی تو میک اپ اور افزائش حسن کے لوازمات سے 10 سال کم لگتی تھی۔ ابھی وہ سلم تھی اور اس کی تر و تازہ اور دمکتی جلد کے نیچے چربی کی تہیں جمنا شروع نہیں ہوئی تھیں، جو فلمی دنیا میں 2-4 کو چھوڑ کر ہر ہیروئن پر نظر آتی ہیں۔ اس کا لباس اور انداز حسن صرف میک اپ اور کیمرے کی نظر کا کرشمہ نہیں تھا، وہ واقعی خوبصورت تھی، اور جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا تعلیم یافتہ بھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نیلم نے شرمائے بغیر کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے معافی کیسے مانگوں۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تم نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اور وہ تو خدا کا شکر ہے کہ گاڑی میں خود چلا رہی تھی۔ میں زیادہ تیز ڈرائیونگ نہیں کرتی۔ اگر میرا شوفر ہوتا تو تمہارا بچنا مشکل تھا۔ میں نے کہا، مس نیلم، پہلے میں ایک غلط فہمی دور کر دوں، اس سے شاید آپ کو مایوسی ہوگی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے آج آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی سینما کے باہر پوسٹر، سائن بورڈ یا کسی فلمی رسالے کے ٹائٹل پر بھی آپ کی تصویر دیکھی ہوگی تو اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا تم فلمیں نہیں دیکھتے؟ بالکل نہیں، مگر آج کے بعد ضرور دیکھوں گا، خصوصاً وہ فلمیں جن میں آپ ہوں گی۔ میں نے کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ وہ کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ میں بھی آپ کے لاکھوں پرستاروں میں شامل ہو گیا ہوں۔ یہ ملاقات تو ایک حادثہ ہے جو میری خوش قسمتی سے ہوا۔ دوبارہ آپ کہاں ملیں گی اور کون ملنے دے گا مجھے؟ بس فلمیں دیکھ دیکھ کے گزارا کریں گے، لوگوں کو یہ قصہ سناتے رہیں گے کہ کیسے میں نیلم کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا، کیسے اس نے مجھے اسپتال پہنچایا اور پھر مجھے دیکھنے آتی رہی۔ لوگ کچھ دن سنیں گے، پھر ہنسیں گے کہ پتہ نہیں کیا بکتا رہتا ہے، سوچے سمجھے بغیر خواب کی بات کو سچ سمجھ کے سناتا ہے، یا پاگل ہو گیا ہے، ایسی بے پر کی اڑاتا ہے۔ لیکن مس نیلم، زندگی کے بہت سے حقائق بعض اوقات افسانے سے زیادہ رنگین اور ناقابل یقین لگتے ہیں۔ تم اچھی خاصی سمجھداری کی باتیں کرتے ہو، پھر یہ کیا بے وقوفی کی تھی تم نے؟ اسپتال سے بھاگ کے کہاں جا رہے تھے؟ تمہاری حالت ایسی ہے کہ تمہیں کم سے کم 2 ہفتے آرام سے لیٹ کر گزارنے پڑیں گے۔ میں نے کہا، مس نیلم، میں گھر جا کے لیٹ جاؤں گا، مجھے پتہ بتاؤ، میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر دیتی ہوں۔ وہ بولی، گھر سے میری مراد تھی وہ جگہ جہاں میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا، گھر میں اور کون رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ ہیر رانجھا، میں نے کہا۔ وہ ہنسنے لگی، اور شیریں فرہاد، لیلا مجنوں۔ میں نے کہا، یہ مذاق نہیں ہے، ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا سے میری حال ہی میں شناسائی ہوئی ہے، ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر رانجھا، کیا یہ خطاب تم نے ان کو دے رکھا ہے؟ ڈاکٹر مشہود کو، جن کا پتہ تمہارے کاغذات میں لکھا ہوا تھا؟ جی نہیں، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑی کوٹھی میں رہتے ہیں۔ میں ان کے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا، ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اور تمہارے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کون ہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جس یتیم خانے میں میری پرورش ہوئی تھی، وہاں میرے والد کا نام محمد عظیم لکھا ہوا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ نام کس نے لکھوایا تھا، کون تھا جو مجھے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ دیکھو ناصر، اگر تم کو یہ جگہ پسند نہیں تو میں تم کو کسی پرائیویٹ اسپتال میں لے جاتی ہوں۔ گھر میں نہ آرام کرتا ہے کوئی باقاعدگی سے اور نہ علاج۔ اخراجات کی فکر مت کرو، اپنا خرچ میں خود اٹھا سکتا ہوں۔ جتنا آپ نے ابھی تک کیا وہی بہت ہے، اور میں آپ کے احسان کا بدلہ شاید کبھی نہیں اتار سکوں۔ فضول باتیں مت کرو۔ یہ ٹھیک ہے مس نیلم، آپ کو ضرورت پڑے گی تو جان تک دینے والے بہت ہوں گے۔ میں کس منہ سے کہوں کہ کبھی میں بھی آپ کے کام آؤں گا؟ پھر بھی یہ ہے کہ آپ کا مجھ پر اس نیکی کا قرض باقی رہے گا۔ آپ بلا شبہ بہت حسین ہیں، آپ کے لاکھوں
پرستار ہیں، مگر میری بدقسمتی کہ میں ان میں شامل نہیں تھا۔ یہاں آپ کے ظاہری حسن سے بڑھ کر میں نے آپ کے باطن کو دیکھا جو آپ سے بھی زیادہ حسین ہے، میں اس کا پرستار بن گیا ہوں۔ تھینک یو، تم بہت غیر معمولی لڑکے ہو، تمہاری باتوں میں بڑی پختگی اور گہرائی ہے۔ وہ مجھے نظر جما کے دیکھتی رہی۔ میری وجہ سے آپ کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی، آپ تو جہاں جاتی ہیں پرستاروں کا ہجوم آپ کا تعاقب کرتا ہے۔ شہرت میں یہ مصیبت تو ہے، مگر میں عادی ہو چکی ہوں۔ اس وقت بھی باہر ایک مجمع لگا ہوا ہوگا، فلمی فوٹوگرافر رپورٹر کھڑے ہوں گے اور مجھے معلوم ہے کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس نے بدمزگی سے کہا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ اندر جھانک کے دیکھا تھا، مگر نیلم کا نظر کا اشارہ سمجھ کے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ نیلم کے مشاکان دید کا اجتماع بڑی بے صبری سے وارڈ کے قریب انتظار کر رہا تھا۔ وہ میری خوش قسمتی پر رشک اور حسد میں مبتلا تھے۔ دروازہ بند تھا مگر کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے پردہ تھا، پردہ ہوا سے ہلتا تھا تو مجھے اندر جھانکنے والوں کی پرتجسس آنکھیں اور حیران چہرے نظر آ جاتے تھے۔